मरकुस बाब नंबर 14। ईसा के खिलाफ मनसूबा बंदियां। फसा और बेखमीरी रोटी की ईद करीब आ गई थी। सिर्फ 2 दिन रह गए थे। रहनुमा इमाम और शरीयत के उलमा ईसा को किसी चालाकी से गिरफ्तार करके कत्ल करने के उन्होंने कहा, लेकिन ये ईद के दौरान नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि अवाम में हलचल मच जाए। खातून ईसा पर खुशबू उंडेलती है। इतने में ईसा बैत उनिया आकर एक आदमी के घर में दाखिल हुआ जो किसी वक्त कोढ़ के मरीज था। उसका नाम शमून था। ईसा खाना खाने के लिए बैठ गया तो एक औरत आई। उसके पास खालिस चटामासी के निहायत कीमती इत्र का इत्रदान था। उसका सर तोड़कर उसने इत्र ईसा के सर पर उंडेल दिया। हाजिरन में से कुछ नाराज हुए। इतना कीमती इत्र जाया करने की क्या जरूरत थी? इसकी कीमत कम से कम चांदी के 300 सिक्के थी। अगर इसे बेचा जाता तो इसके पैसे गरीबों को दिए जा सकते थे। ऐसी बातें करते हुए उन्होंने उसे छिड़का। लेकिन ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो? इसने तो मेरे लिए एक नेक काम किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे और तुम जब भी चाहो उनकी मदद कर सकोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया है। मुझ पर इत्र उंडेलने से वो मुकर्ररा वक्त से पहले मेरे बदन को दफनाने के लिए तैयार कर चुकी है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ भी खुदा की खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा, वहाँ लोग इस खातून को याद करके वो कुछ सुनाएंगे जो इसने किया है। ईसा को दुश्मन के हवाले करने का मंसूबा। फिर यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से एक था, रहनुमा इमामों के पास गया ताकि ईसा को उनके हवाले करने की बात करे। उसके आने का मकसद सुनकर वो खुश हुए और उसे पैसे देने का वादा किया। चनाचे वो ईसा को उनके हवाले करने का मौका ढूंढने लगा। फसा की ईद के लिए तैयारियां। बेखमीरी रोटी की ईद आई जब लोग फसा के लिए कुर्बान करते थे। ईसा के शागिर्दों ने उससे पूछा, हम कहाँ आपके लिए फसा का खाना तैयार करें? चनाचे ईसा ने उनमें से 2 को यह हिदायत देकर यरूशलेम भेज दिया कि जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हारी मुलाकात एक आदमी से होगी जो पानी का घड़ा उठाए चल रहा होगा। उसके पीछे हो लेना। जिस घर में वो दाखिल हो उसके मालिक से कहना, उस्ताद आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा का खाना खाऊं। वो तुम्हें दूसरी मंजिल पर एक बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाएगा। वो तैयार होगा। हमारे लिए फसा का खाना वहीं तैयार करना। दोनों चले गए तो शहर में दाखिल होकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसा का खाना तैयार किया। गद्दार कौन है? शाम के वक्त ईसा 12 शागिर्दों समेत वहां पहुंच गया। जब वो मेज पर बैठे खाना खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खा रहा है मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। शागिर्द ये सुनकर गमगीन हुए। बारी बारी उन्होंने उससे पूछा, मैं तो नहीं हूँ। ईसा ने जवाब दिया, तुम 12 में से एक है। वो मेरे साथ अपनी रोटी सालन के बर्तन में डाल रहा है। इब्ने आदम तो कोच कर जाएगा जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। उसके लिए बेहतर यह होता कि वो कभी पैदा ही न होता। फसा का आखिरी खाना। खाने के दौरान ईसा ने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके शागिर्दों को दे दिया। उसने कहा, ये लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने माई का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे उन्हें दे दिया। सबने उसमें से पी लिया। उसने उनसे कहा, ये मेरा खून है, नए अहद का, वो खून जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे नए सिरे से खुदा की बादशाही में ही पीऊंगा। फिर वो एक ज़बूर गाकर निकले और जैतून के पहाड़ के पास पहुंचे। पतरस के इनकार की पेशगोई। ईसा ने उन्हें बताया, तुम सब बरगुश्ता हो जाओगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा फरमाता है, मैं चरवाहे को मार डालूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी।
لیکن اپنے جی اٹھنے کے بعد میں تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں گا۔ پطرس نے اعتراض کیا، دوسرے بے شک سب برگشتہ ہو جائے لیکن میں کبھی نہیں ہوں گا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں تجھے سچ بتاتا ہوں، اسی رات مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ پطرس نے اصرار کیا، ہرگز نہیں، میں آپ کو جاننے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہیے مجھے آپ کے ساتھ مرنا بھی پڑے۔ دوسروں نے بھی یہی کچھ کہا۔ گتسمنی باغ میں عیسیٰ کی دعا۔ وہ ایک باغ میں پہنچے جس کا نام گتسمنی تھا۔ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں دعا کرنے کے لیے آگے جاتا ہوں۔ اس نے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ گھبرا کر بے قرار ہونے لگا۔ اس نے ان سے کہا، میں دکھ سے اتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں، یہاں ٹھہر کر جاگتے رہو۔ کچھ آگے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے آنے والی گھڑیوں کی تکلیف سے گزرنا نہ پڑے۔ اس نے کہا، اے ابا، اے باپ، تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے، دکھ کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اپنے شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اس نے پطرس سے کہا، شمعون، کیا تو سو رہا ہے؟ کیا تو 1 گھنٹہ بھی نہیں جاگ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور۔ ایک بار پھر اس نے جا کر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی۔ جب واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند کی بدولت ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ جب عیسیٰ تیسری بار واپس آیا تو اس نے ان سے کہا، تم ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو، بس کافی ہے، وقت آ گیا ہے، دیکھو ابن آدم کو گناہگاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اٹھو، آؤ، چلے، دیکھو مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا ہے۔ عیسیٰ کی گرفتاری۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہودا پہنچ گیا، جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا ہجوم تھا۔ انہیں رہنما اماموں، شریعت کے علماء اور بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اس غدار یہودا نے انہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا کہ جس کو میں چوموں وہی عیسیٰ ہے، اسے گرفتار کر کے لے جائیں۔ جو ہی وہ پہنچے، یہودا عیسیٰ کے پاس گیا اور استاد کہہ کر اسے چوما۔ اس پر انہوں نے اسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ لیکن عیسیٰ کے پاس کھڑے ایک شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور امام اعظم کے غلام کو مار کر اس کا کان اڑا دیا۔ عیسیٰ نے ان سے پوچھا، کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟ میں تو روزانہ بیت المقدس میں تمہارے پاس تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کلام مقدس کی باتیں پوری ہو جائیں۔ پھر سب کے سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایک نوجوان عیسیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، جو صرف چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ چادر چھوڑ کر ننگی حالت میں بھاگ گیا۔ یہودی عدالت عالیہ کے سامنے۔ وہ عیسیٰ کو امام اعظم کے پاس لے گئے، جہاں تمام رہنما امام، بزرگ اور شریعت کے علماء بھی جمع تھے۔ اتنے میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے پیچھے پیچھے امام اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تانپنے لگا۔ مکان کے اندر رہنما امام اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام افراد عیسیٰ کے خلاف گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اسے سزائے موت دلوا سکے، لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ کافی لوگوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی تو دی، لیکن ان کے بیان ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ آخرکار بعض نے کھڑے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی، ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں انسان کے ہاتھوں کے بنے اس بیت المقدس کو ڈھا کر 3 دن کے اندر اندر نیا مقدس تعمیر کر دوں گا، ایک ایسا مقدس جو انسان کے ہاتھ نہیں بنائیں گے۔ لیکن ان کی گواہیاں بھی ایک دوسرے سے متضاد تھیں۔ پھر امام اعظم نے حاضرین کے سامنے کھڑے ہو کر عیسیٰ سے پوچھا، کیا تو کوئی جواب نہیں دے گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو یہ لوگ تیرے خلاف دے رہے ہیں؟ لیکن عیسیٰ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
امام اعظم نے اس سے ایک اور سوال کیا، کیا تو خدا کا فرزند مسیح ہے؟ عیسیٰ نے کہا، جی میں ہوں، اور آئندہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنے ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ امام اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہا، ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت رہی؟ آپ نے خود سن لیا ہے کہ اس نے کفر بکا ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ سب نے اسے سزائے موت کے لائق قرار دیا۔ پھر کچھ اس پر تھوکنے لگے، انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے مکے مار مار کر کہنے لگے، نبوت کر۔ ملازموں نے بھی اسے تھپڑ مارے۔ پطرس عیسیٰ کو جاننے سے انکار کرتا ہے۔ اس دوران پطرس نیچے صحن میں تھا۔ امام اعظم کی ایک نوکرانی وہاں سے گزری اور دیکھا کہ پطرس وہاں آگ تاپ رہا ہے۔ اس نے غور سے اس پر نظر کی اور کہا، تم بھی ناصرت کے اس آدمی عیسیٰ کے ساتھ تھے؟ لیکن اس نے انکار کیا، میں نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تو کیا بات کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے قریب چلا گیا۔ اسی لمحے مرغ نے بانگ دی۔ جب نوکرانی نے اسے وہاں دیکھا تو اس نے دوبارہ پاس کھڑے لوگوں سے کہا، یہ بندہ ان میں سے ہے۔ دوبارہ پطرس نے انکار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پطرس کے ساتھ کھڑے لوگوں نے بھی اس سے کہا، تم ضرور ان میں سے ہو کیونکہ تم گلیل کے رہنے والے ہو۔ اس پر پطرس نے قسم کھا کر کہا، مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس آدمی کو نہیں جانتا جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔ فوراً مرغ کی بانگ دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پھر پطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسیٰ نے اسے کہی تھی، مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ اس پر وہ رو پڑا۔